توشہ خانہ کیس چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کل سنایا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو طلبی کے نوٹسز جاری۔ الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل دن 2 بجے سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 19 ستمبر کو توشہ خانہ ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی روک تھام، ملکی قیادت میں سے کوئی بھی آئین و قانون کی خلاف ورزی نہ کرے ورنہ نتائج بھگتنے ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں وکیل کے دلائل کے بعد چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال بولے، آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں، جہاں صورتحال ایسی لگے وہاں اقدامات کریں۔ ابھی کوئی ہجوم نہیں، جب لوگ ہوں گے تو آپ کی صدا ہونی چاہیے کہ ہجوم کو روکیں۔ معاشرے میں کس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے، معاشرے میں کس طرح ایک تقسیم کی جا رہی ہے، یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ 4 سال تک ہاتھ نہیں ملایا، کہتے تھے میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، اب کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دوگلا پن کب تک چلے گا؟ وزیر اعظم ایک بار پھر عمران خان پر برس پڑے، بولے یہ کوئی طریقہ نہیں، میں ہوں تو سب ہے اور میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ملک و قوم کے مفاد کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ دن رات لوگوں کی چور اور ڈاکو کا سرٹیفکیٹ دینا درست نہیں، سیاسی باتیں سیاسی پلیٹ فارم پر کروں گا۔ اگر اس وقت جو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیں، جب آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور ظلم کے بت کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس پر چوروں کو مسلط کر دیں، اسے تباہ کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا سرگودا یونیورسٹی میں خطاب، کہا چوروں کا ٹولہ اوپر آ کر بیٹھ گیا، میرا نام سنتے ہیں ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ملک اس وقت فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ آصف زرداری پر چوری کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور نیب آصف زرداری کے کیسز ختم کرتا جا رہا ہے۔ سندھ کے گورنر کو دیکھیں اور مولا جٹ کو دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ عمران خان میرے دوست، پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، پارٹی چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں۔ سینئر قانوندان اعتزاز احسن کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی سے مجھے نگران وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے، کہا جاتا رہا پارٹی دشمن رویے کے خلاف مالوچ پر مظاہرہ ہو رہا ہے، ایسے انداز گفتگو میں یقین نہیں رکھتا، سیاسی اختلافات ہوں تو جو برا کہنا چاہیں کہہ دیں، کیا اگر سیاسی اختلافات ہوں تو رانا ثناء اللہ کی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں عوام بشرا بی بی اور فرح کی کرپشن کے ساتھ کھڑی ہو، نالائق چور جھوٹا اور فورن فنڈڈ فتنہ ملک پر مسلط ہوتا ہے تو ملک تباہ ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہا ملک جھوٹے نالائق اور فورن فنڈڈ فتنے کی حکمرانی سے خوشحال نہیں بدحال ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں کو انتشار کے میدان بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان دہشت گردوں کی طرح بچوں کی برین واشنگ کرنے کے ایجنڈے پر ہیں، صوبائی وزیر بلدیات سعید ناصر شاہ کا عمران خان کے خطاب پر رد عمل، بولے عمران خان ملک کو تباہ کرنے کے بعد اب طلباء کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری کے وہ کیسز ختم ہوئے جو 25 سال پرانے تھے۔ عمران خان کو آصف زرداری کی نہیں اپنی پر لکھی گئی کتاب کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک جگہ کے اوپر 3 کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ کل یا پرسوں ایک حادثہ ہوا، کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا، 4 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ عوام بڑی تحریک کے لیے کمر کس لیں، ہماری پارٹی ہر طبقے کی نمائندگی کرتی ہے اور ہماری پارٹی میں عورتیں، بچے، امیر غریب سب شامل ہیں۔
پرامن احتجاج ہمارا حق ہے اور ہمیں امید ہے لاکھوں نوجوان تحریک کا حصہ بنیں گے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں ابھی ہم نے کال نہیں دی اور اسلام آباد کنٹینر سے بھر دیا گیا، ان کو لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ملک کی ساری سیاست اہم تعیناتی کے گرد گھوم رہی ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں نون لیگ کی پارٹنرشپ ٹوٹنے والی ہے۔ اسحاق ڈار روس اور چین کا نام لینے سے پہلے شہباز شریف سے پوچھ لیں۔ شہباز شریف شو پیس ہیں، فیصلے اور رابطے لندن سے ہو رہے ہیں جہاں مایوسی چھا گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی بھڑکیں گلے پڑنے والی ہیں، 10 سے 15 دن میں پتہ لگ جائے گا کال آتی ہے یا کال پڑتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لیز ٹرس نے بادشاہ چارلس سے ملاقات میں انہیں اپنے استعفے سے آگاہ کر دیا۔ لیز ٹرس کہتی ہیں معیشت کی بہتری کا عزم لے کر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا، تاہم وہ مینڈیٹ کو پورا نہیں کر پا رہیں۔ وہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک ذمہ داریاں نبھاتی رہیں گی۔ لیز ٹرس مختصر ترین عرصے 45 دن تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو بڑا ریلیف، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کی بریت کے خلاف اپیلیں خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا نیب کی اپیلیں واپس لینے کی درخواست بھی منظور کر رہے ہیں اور نیب کی اپیلیں میرٹ پر خارج کر رہے ہیں کیونکہ نیب کی اپیلیں میرٹ پر بنتی ہی نہیں تھیں۔ عمران خان نے آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر اعظم نے آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی استدعا کر دی۔ عمران خان نے مزید آڈیوز کو لیک روکنے کی بھی استدعا کی۔ کہا وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی، ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسپیشل جج سینٹرل راج آصف کل اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں 2 ماہ کے دوران 488 افراد ایڈز میں مبتلا ہو گئے۔ ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں اب تک کا 4004 مرد اور 1301 خواتین ایڈز میں مبتلا۔ ایڈز مریضوں کو مفت ادویات اور ٹیسٹ کی سہولت دی جا رہی ہے۔ ادھر لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، لاہور پھر دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں شامل۔ لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر رہا۔ بھارتی ٹیم کا ایشیا کپ 2023 کے لیے پاکستان جانا سیکیورٹی رسک ہوگا۔ ٹیم کے جانے کا فیصلہ صرف بھارتی وزارت داخلہ کرے گی۔ بھارت کے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر کہتے ہیں بھارت کسی کی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں، یہ بی سی سی آئی کا معاملہ ہے اور وہ اس پر تبصرہ کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کے لیے پاکستانی اسکواڈ برسبین سے میلبرن روانہ۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کل سے میلبرن میں ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 23 اکتوبر کو کھیلے گی۔ میلبرن کے بعد قومی ٹیم ماپرتھ میں 27 اور 30 اکتوبر کو کوالیفائرز کے خلاف میچ کھیلے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں رواں برس کی پہلی برف باری شروع، موسم مزید سرد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں اور علاقوں میں موسلادھار بارش۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ پنجاب آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، چند مقامات پر ژالہ باری اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔
السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرہ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلہ کل سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل دن 2 بجے سنائے گا۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے 19 ستمبر کو توشہ خانہ ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ گزشتہ سماعت میں عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں بلکہ کمیشن ہے، جب تک ہائی کورٹ کی نگرانی نہ ہو تو کوئی ادارہ عدالت نہیں بن جاتا۔ الیکشن کمیشن خود کو عدالت قرار نہیں دے سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال پرانی چیز اٹھا کر سوال کر دیا جائے۔ یہ ایک سیاسی کیس ہے۔ اپوزیشن اس پر پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہیں۔ اس سے قبل عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں 2 ریفرنس دائر کیے گئے تھے، جس میں سے وہ 2 ماہ قبل الیکشن کمیشن نے ایک ریفرنس خارج کر دیا تھا۔ عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اپنے 60 صفحات پر مشتمل جواب میں کہا تھا کہ عمران حکومت کے 3.5 سال کے دوران 329 تحائف موصول ہوئے۔ توشہ خانہ کے 58 تحائف سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے، جن میں سے 30,000 سے زائد مالیت کے 14 تحائف سابق وزیر اعظم عمران خان اور اہلیہ کو ملے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ملک کی قیادت میں سے کوئی بھی آئین و قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، دوسری صورتحال میں اس کے نتائج ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف وزارت داخلہ کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ عمران خان نے اس درخواست کی سماعت کے دوران یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کارکنوں کو ڈی چوک کی کال دی تھی۔ سیکیورٹی اداروں نے خود کو ریڈ زون تک محدود کر لیا تھا۔ پی ٹی آئی نے پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کیا۔ پولیس کے 31 اہلکار زخمی ہوئے۔ ریڈ زون میں پولیس پر حملہ کیا گیا۔ خوف ہے کہ اسلام آباد میں دوبارہ وہی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ عمران خان جلسوں میں احتجاج کو جہاد سے تشبیہ دے رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابھی تک تقریریں ہیں، آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں، جہاں صورتحال ایسی لگے وہاں اقدامات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 4 سال تک ہاتھ نہیں ملایا، کہتے تھے کہ میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، اب کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دوگلا پن کب تک چلے گا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں ہوں تو سب ہے اور میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نوجوان بچوں اور بچیوں کو رشوت دی جا رہی ہے، خدا نخواستہ۔ آج آپ ماضی میں آپ جھانکیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں بچے اور بچیاں آج اپنے ایک باوقار طریقے سے وہ ریموٹ لنک کے ذریعے اپنے روزگار کما رہے ہیں، کوئی پروگرام بنا رہے ہیں، کئی فری لانسرز ہیں، اور اس طرح ایک شعور آیا معاشرے میں۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کو لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں میں کلاشنکوف دوں ان کو، جس کے اوپر بہت شور مچایا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نوجوان بچے اور بچیوں کہ اگر لیپ ٹاپ نہ دیتے تو کیا ان کے ہاتھوں میں بندوق دیتے؟ خدا نہ خواستہ۔ مگر مجھے کہنے دیجئے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو ایک ایسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو الٹیمیٹلی ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ کہ معاشرے میں کس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے، معاشرے میں کس طرح ایک تقسیم کی جا رہی ہے، یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ آپ لیپ ٹاپ ہم نے دیے، آپ اس سے بہتر پروگرام لے کے آتے، آپ اپنے 4 سالوں میں آپ دگنی رقم آپ استعمال کر کے انہی بچوں کو آپ باہر کی یونیورسٹی میں بھجواتے ہیں جو ہائی اچیورز ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں چائنا میں 600 اسٹوڈنٹس بھجوائے صرف مینڈرن چائنیز زبان سیکھنے کے لیے، جس کے اوپر ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے۔ ترکی ہم نے بھجوائے
ताकि बीजिंग और इस्लामाबाद का पुल बन जाए ज़ुबान के ज़रिए, अनकरा और अपना इस्लामाबाद का पुल बन जाए ज़ुबान सीखने के ज़रिए। वो आज बच्चे जब वहाँ से ज़ुबान सीख के आए हैं तो मेरे इल्म में है कि CPAC के तहत वो सैकड़ों बच्चे जो हैं आज वो इंटरप्रेटर्स हैं या वो ट्रांसलेट करते हैं और बहुत शानदार वो काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से जो नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए हमने रोज़गार स्कीम का प्लान बनाया था और ये गाड़ियाँ जो रावी और एक और उसका नाम था रावी और दूसरी गाड़ी कौन सी है इनकी जो ये बनाते हैं बोलान, 50,000 नहीं बल्कि 75,000 गाड़ियों हमने बच्चों को मेरिट पर दी, मेरिट पर। फिर एक ज़ेवरे तालीम प्रोग्राम था जनूबी पंजाब के लिए कि बच्चियां गुर्बत की वजह से उनके माँ बाप उनको स्कूलों से बाहर न ले जाएं, तो छठी क्लास के बाद जो बच्चियां स्कूल में तालीम हासिल करती थी उनको हमने। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो तो इस पर चोरों को मुसल्लत कर दें, इसे तबाह करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि चोरों का टोला ऊपर आकर बैठ गया है, मेरा नाम सुनते हैं इनकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, कुछ सियासतदान अवाम का नाम लेकर इक़्तिदार में आते हैं और फिर लूटते हैं। हकूक दिलवाए, उन्होंने हमें इंसान बनाया, उन्होंने मदीना में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आए, इंसानों को आजाद कर दिया, उन्होंने मेरिट लेके आए, उन्होंने तालीम का बताया कि जब तुम इल्म हासिल करते हो तो ये इबादत में शामिल हो जाता है। उन्होंने वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की, उन्होंने वो अरब जिनकी हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थे मशरिक और मगरिब में। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था कि उन्होंने उनको उठा के लीडर्स बना दिया, हर सहाबी लीडर बन गया। तो मेरे जो आज जो नौजवान में आप सब मेरे सामने हैं, ये समझें कि हमारा मुल्क अब 2 तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे तो याद रखें, जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और जो मेरे दुनिया के सबसे अजीम लीडर हम सब के दिलों का जो राज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था, मैं सब चाहता हूं ये बार बार मेरी बात याद रखना कि जो उन्होंने कहा था, उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, शायद ही किसी को अल्लाह ने इतना मौका दिया हो कि उसने मगरिब में भी टाइम गुजारा, उनका सिस्टम देखा, क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया के तकरीबन मुल्क देखे, सब दुनिया देखी मैंने। मैं आज आप सबको देखें, मेरे सरगोदा यूनिवर्सिटी के नौजवानों, गौर से मेरी बात सुने। सारी दुनिया में जो मुल्क खुशहाल हैं, जितने भी मुल्क खुशहाल हैं, सारे मुल्क जो खुशहाल हैं
वहाँ इंसाफ का निज़ाम है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ कानून की हुक्मरानी है। और जितने मुल्क गरीब हैं, वसाइल के बावजूद नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा, सबसे ज्यादा तेल अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया में है, साउथ अफ्रीका में वेनेजुएला, सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन ने कहा है कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, मगर पीपल्स पार्टी मेरा ख़ानदान है। मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं है। ऐसे अंदाज़े गुफ्तगू में यकीन नहीं रखता कि सियासी इख्तलाफात हों तो जो बुरा कहना चाहे कह दे। क्या अगर सियासी इख्तलाफात हों तो राना सनाउल्लाह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं अपनी रिपोर्टर खतीजा साबिर की इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एतजाज अहसन का कहना था कि पट्टियां अभी चल रही हैं कि एतजाज अहसन बनी गाला में बैठे हैं, इमरान खान सरगोदा और मैं यहाँ लाहौर में हूँ। मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। इनका कहना था कि एक गिरोह को खबर मिल गई है कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में जा रहा हूँ। ये वलविया मचाया जा रहा है, ये वावला मचाया जा रहा है कि मुझे पार्टी से निकालना चाहिए। कहा जा रहा है कि पीटीआई से मुझे निगरानी वजीर आजम बनाने की बात हो रही है। ये सरासर गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं। इमरान खान मेरा दोस्त है, मगर पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है। ऐसे अंदाजे गुफ्तगू में यकीन नहीं रखता कि सियासी इख्तलाफात हो तो जो बुरा भला कहना चाहे कह दे। क्या अगर सियासी इख्तलाफ हो तो राना सनाउल्लाह की जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब वकला की तहरीर चला रहा था तब भी कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी छोड़ दें। मेरा जवाब था कि पीपल्स पार्टी छोड़ सकता हूं, ना ही वकला की तहरीर। मेरा ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त भी साइस्ता थे और रहेंगे। इनका कहना था कि मुझे 2 मई 2007 को पीपल्स पार्टी छोड़ने का पैगाम परवेज मुशर्रफ से मिला। परवेज मुशर्रफ ने कहा आप वजीर आजम बने। मैं तब भी तैयार नहीं था। दिल से समझता हूँ कि मेरा अदारों के और सियासी बातों में नहीं आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ क्या क्या नहीं कह रहे, इनको भी संजीदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरीम औरंगज़ेब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद करते हुए इस्तफसार किया है कि आप चाहते हैं अवाम बुशरा बीबी और फराह की करप्शन के साथ खड़ी हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान और वफाकी वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि नालायक, चोर, झूठा और फॉरेन फंडेड फितना मुल्क पर मुसल्लत होता है तो मुल्क तबाह होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क झूठे, नालायक और फॉरेन फंडेड फितने की हुक्मरानी से खुशहाल नहीं बदहाल होते हैं। फॉरेन फंडेड फितने और झूठे के मुसल्लत होने से मुल्क की मईशत तबाह होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरीम औरंगज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया कि फॉरेन फंडेड फितने ने हाथ फैलाकर ज़कात और खैरात जमा की और इसे अपनी ज़ात पर खर्च किया। तालीमी अदारों को इंतशार के मैदान बनाने वाले को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान दहशत गर्दों की तरह बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करने के एजेंडे पर मसरूफ़ हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान मुल्क को तबाह करने के बाद अब तुलबा को तबाह करने पर तुले हैं। इमरान खान इक़्तिदार के जाने के सदमे में जुनूनी हो गए हैं। नासिर शाह ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के केसेस ख़त्म होने से मुतल्लिक़ कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वो केसेस ख़त्म हुए जो 25 साल पुराने थे। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत खुद बोल चुकी है कि उनके केसेस में कोई मवाद नहीं था। इमरान खान किस मुंह से जरदारी साहब पर लिखी गई किताब का हवाला दे रहे हैं। इमरान खान को उस किताब का जिक्र करना चाहिए जो उन पर लिखी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि अवाम बड़ी तहरीक के लिए कमर कस लें। हमारी पार्टी हर तबके की नुमाइंदगी करती है और हमारी पार्टी में औरतें, बच्चे, अमीर गरीब सब शामिल हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और हमें उम्मीद है कि लाखों नौजवान तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अभी हमने कॉल नहीं दी और इस्लामाबाद तक कंटेनर से भर दिया गया है। कोई मसला ही नहीं है रास्ते बंद हो जाएं। यहाँ पे जज साहिबान भी रोज़ाना इधर से गुजरते हैं, इधर से बाकी अफसरान भी गुजरते हैं। मैं हैरान हूँ कि किसी ने ये नोटिस ही नहीं लिया कि आप राइट ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल 15 में एक बुनियादी हक है हर शहरी का, उसको आप कैसे इस तरह से हिंडर कर सकते हैं
کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے. تو اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں, آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں, وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں. وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں. ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں. ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں. ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے. یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں, ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا. لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے, اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں. عوام نے فیصلہ سنا دیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک 36 الیکشنز ہوئے, ان میں سے 26 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور 2 نعروں کے اوپر جیتی. پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستانی چاہتے ہیں, اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے. اور دوسرا مدعا ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں, لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے. ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں, اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر, اس بیانیے کے اوپر, اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا, آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا ہے. سو اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کی ہے, اور تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں. آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے. سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک کی ساری سیاست اہم تعیناتی کے گرد گھوم رہی ہے. نون لیگ کی پارٹنرشپ ٹوٹنے والی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ اسحاق ٹاروس اور چین کا نام لینے سے پہلے شہباز شریف سے پوچھ لیں. شہباز شریف شو پیس ہیں. فیصلے اور رابطے لندن سے ہو رہے ہیں جہاں مایوسی چھا گئی ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی بھڑکیں گلے پڑنے والی ہیں. 10 سے 15 دن میں پتہ لگ جائے گا کال آتی ہے یا کال پڑتا ہے. ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق لیز ٹرس نے بادشاہ چارلس سے ملاقات میں انہیں اپنے استعفے سے آگاہ کر دیا ہے. لیز ٹرس کا کہنا تھا کہ انہوں نے معیشت کی بہتری کا عزم لے کر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا, تاہم وہ مینڈیٹ کو پورا نہیں کر پا رہی. ان کا کہنا تھا کہ وہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک ذمہ داریاں نبھاتی رہیں گی. واضح رہے کہ لیز ٹرس مختصر ترین عرصے تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں. انہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے ابھی صرف 45 روز ہی ہوئے تھے. لیز ٹرس سے قبل 1827 میں جارج کنگ محض 119 روز تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے تھے. چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان کے ایک ساتھ 7 نشستوں پر انتخابات لڑنے پر سوال اٹھا دیا. کہتے ہیں ایک ایم این اے کی طرف سے 7 نشستوں پر الیکشن لڑنے کی سمجھ نہیں آتی. میرا ماننا ہے کہ آئین کے مطابق سٹنگ ایم این اے 7 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ سکتا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت کی. عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے
اپنے نوٹس میں 4 سطح جلسے کے لیے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا الزام لگایا۔ پہلے انتخابات 25 ستمبر کو شیڈول تھے، 8 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے شیڈول ملتوی کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سیلاب کے باعث انتخابات ملتوی کیے۔ عمران خان کو 17 ستمبر کو نوٹس جاری ہوا۔ عمران خان سیلاب ریلیف آپریشن سے متعلق ایک اجتماع میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ تھے۔ یہ اجتماع انتخاب کے سلسلے میں نہیں تھے۔ جلسے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال قطعاً نہیں کیا۔ بطور امیدوار عمران خان پر پبلک آفس ہولڈر والے ضابطہ اخلاق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دیگر شہروں میں بھی سیلاب ریلیف کے لیے گئے؟ وکیل بولے وزیر اعلیٰ سوات دیر سمیت دیگر شہروں میں بھی گئے۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ کیا آپ بتائیں اسپیکر نے ہمیں کتنے استعفے دیے؟ وکیل نے بتایا کہ آپ کو موجودہ اسپیکر نے 11 جبکہ سابق اسپیکر نے 140 استعفے بھیجے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ بھیجے ہیں تو استعفے کہاں ہیں؟ وکیل نے کہا کہ استعفے سیکرٹری اسمبلی کے پاس ہیں۔ استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوانا سیکرٹری کا کام ہوتا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں خارج کر دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ قومی احتساب بیورو کی اپیلیں واپس لینے کی درخواست بھی منظور کر رہے ہیں اور نیب کی اپیلیں میرٹ پر خارج کر رہے ہیں کیونکہ نیب کی اپیلیں میرٹ پر بنتی ہی نہیں تھیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ نیب کے پاس میرٹ پر کوئی کیس نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے کیسز واپس لینے کی درخواست دائر کی ہے اور اپیل میرٹ پر نہیں بنتی، اس لیے تو متعلقہ اتھارٹی نے اپیلیں واپس لینے کی منظوری دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے کئی بار کہا کہ اپیلیں میرٹ پر بھی نہیں بنتی، کیا نیب نے کوئی انکوائری کی کہ کیس کا ریکارڈ کہاں گیا؟ عمران خان نے آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر اعظم نے آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی استدعا کر دی۔ عمران خان نے مزید آڈیوز کو لیک کا روکنے کی بھی استدعا کی ہے۔ استدعا میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، آڈیو لیکس کی تحقیقات کرا کر ذمہ داران کو سزا دی جائے اور حکومت اور متعلقہ اتھارٹیز کو مزید آڈیوز کی ریلیز کو روکنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں وزارت داخلہ، وزیر دفاع آئی ٹی اور وزارت اطلاعات کے ساتھ درخواست میں آئی بی، ایف آئی اے اور پیمرا کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان یعنی درخواست گزار کی اہلیہ کی پہلی آڈیو 28 ستمبر کو منظر عام پر آئی جس کو درخواست گزار جھوٹا سمجھتا ہے۔ اب تک 12 آڈیو لیکس منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں موجودہ وزیر اعظم کی آڈیو بھی شامل ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف کل اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنائیں گے۔ دوران سماعت ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی نے ٹویٹ کے ذریعے آرمی چیف کے خلاف نفرت انگیز بیان دیا۔ انہوں نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی نے چند ملزمان کی بریت پر آرمی چیف پر الزام لگایا۔ آرمی چیف کا عدالت کے فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اعظم سواتی نے پبلک فورم پر آرمی چیف اور اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیان دیا۔ سینیٹر اعظم سواتی نے دوران تفتیش ٹویٹ کا اعتراف کر لیا ہے۔ اعظم سواتی کے وکیل بابر ایوان نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی نے ٹویٹ سے اپنے اظہار رائے کی آزادی کا آئینی حق استعمال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعظم سواتی پر دوران حراست تشدد کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی۔ کہ اعظم سواتی کے ٹویٹ کے بعد فوج میں بغاوت ہو گئی؟ وکیل بابر ایوان نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ کیا اعظم سواتی کے ٹویٹ پر کوئی صوبے دار بھاگ گیا؟ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں 2 ماہ کے دوران 488 افراد ایڈز میں مبتلا ہو گئے۔ ایڈز کنٹرول پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں اگست میں ایڈز مریضوں کی تعداد 5202 تھی۔ ستمبر میں ایڈز کیسز کی تعداد 5690 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 4004 مرد اور 1301 خواتین ایڈز میں مبتلا ہیں۔ پشاور کے 50 خواجہ سراؤں میں بھی ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 207 بچوں 128 بچیوں
کے ایڈز ٹیسٹ بھی مثبت آئے ہیں۔ پشاور میں 3593 ایڈز مریضوں کا علاج جاری ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، لاہور پھر دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 239 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز عالمی سطح پر آلودہ شہروں میں لاہور 21ویں نمبر پر تھا۔ شہر میں سب سے زیادہ 275 AQI جوہر ٹاؤن بلاک اے میں ریکارڈ کیا گیا۔ واضح رہے کہ لاہور کو اسموگ سے آفت زدہ قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سال رواں کی پہلی برف باری شروع ہوئی تو موسم مزید سرد ہو گیا، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں اور علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری تھا کہ اچانک سیاحتی مقامات بابو سر ٹاپ اور گیٹی داس سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں شدید برف باری شروع ہو گئی، جس کے بعد چلاس چھلکٹ روڈ جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بند ہو گئی، جبکہ ناران میں بھی برف باری شروع ہونے سے کرب و جوار کے علاقوں کا موسم نہایت سرد ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں علاقائی انتظامیہ اور مقامی محکمہ موسمیات کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بابو سر ٹاپ میں برف باری کے باعث گاڑیوں کی پھسلن کے خطرات موجود ہیں، لہٰذا احتیاط برتی جائے۔ لوئر دیر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر تمرگرہ شہر اور دیگر مضافات میں ہونے والی شدید بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمرگرہ بازار میں ندی میں پیدا ہونے والی طغیانی کے باعث کار الٹ کر بہہ گئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے کورین وفد کی ملاقات، ممبر صوبائی اسمبلی شکیل ایوان نے وفد کی قیادت کی۔ کورین وفد نے گورنر پنجاب کو پاکستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کورین وفد کی سیلاب متاثرین اور انسانیت کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی تنظیم پورے ملک میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ سیلاب سے کئی قیمتی جانیں چلی گئیں، اسکول، ہسپتال، لوگوں کے مویشی اور رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ قدرتی آفت سے اکیلے نمٹنا ممکن نہیں تھا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے سنگھ پورہ فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر، ڈپٹی ڈائریکٹر عمران مقبول اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ منڈی میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، سیب اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ گراں فروشی پر گرفتار اور جرمانہ عائد کیا گیا۔ سبزی اور پھل فروشوں کو سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ منافع خوری کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ریٹ لسٹ کو نمایاں جگہ پر آویزہ کیا جائے۔ سبزی اور فروٹ منڈی میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ لاہور میں انصاف لائرز فورم کے زیر اہتمام آئین پاکستان کی حقیقی سربلندی صاف شفاف الیکشن کے لیے وکلا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ چیف آرگنائزر ILF شاداب جعفری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چوہدری زبیر احمد کسانہ، ایڈوکیٹ آرگنائزر ILF سمیت دیگر عہدیداران نے ریلی کی قیادت کی۔ تفصیل جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں انصاف لائرز فورم کے زیر اہتمام آئین پاکستان کی حقیقی سربلندی صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے وکلا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ILF ریلی کا آغاز ایوان عدل سے ہوا۔ چیف آرگنائزر ILF جناب شاداب جعفری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری زبیر احمد کسانہ، ایڈوکیٹ آرگنائزر ILF سمیت دیگر عہدیداران نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں رانا اویس توصیف، خالد حفیظ برق، عرفان حسن، چودھری عدنان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سمیت دیگر وکلا برادری نے شرکت کی۔ چیف آرگنائزر ILF شاداب جعفری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری زبیر احمد کسانہ، ایڈوکیٹ کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ریلی ہے یہ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف صاحب کے حکم پر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور شفاف الیکشن کے فوری انعقاد کے لیے یہ چیز کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو ملنے والے واضح مینڈیٹ کے راستے میں آنے والی
किसी भी रुकावट को ये वकला का जमे गफीर इमरान खान साहब की एक काल पर बहा कर ले जाएगा। शुरका का कहना था मुल्क को दरपेश मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शन है। रैली माल रोड से होते हुए लाहौर हाई कोर्ट पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वकीलों का मकसद बड़ा वाज़ेह होता है। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हमारे एक ही मुतालबा था, रूल ऑफ लॉ। जब भी हम महसूस करते हैं इदारों को हमारी ज़रूरत है, हम बाहर निकलते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब पिछले दिनों का जो अगर देखें या कुछ सालों का देखें तो मेरा ख्याल है जो रोल वकला कर रहा है वो आपके सामने है। ज़बरदस्त रोल हमेशा रहा है, वही रोल हम आज भी प्ले कर रहे हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं निज़ाम तब्दील होना चाहिए। अब होना ये चाहिए कि इंसाफ सबके लिए हो, मईशत सबके लिए हो, हकूक़ सबके बराबर हों, और हमारी ये जंग थी, है और हमेशा रहेगी, इसमें हम लड़ते रहेंगे। मैं अदनान क्लार एडवोकेट मीडिया एंड इंफॉर्मेशन के कन्वीनर हूँ। तो मैं यहाँ पे जो आज की रैली का मेन पर्पज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुपरमेसी ऑफ लॉ पे रखा है। ये हम चूँकि इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं और हमारी ये डिमांड है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रिज़ाइन करे, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन मुनक्कद किए जाएँ। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल हमें नामंजूर है। आज यहाँ पे हमारे पीछे पूरी वकला बरादरी, उनका जमे गफीर जमा हुआ है, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से वकला यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर आईके के मदद करेंगे और हर जगह पे इमरान खान के साथ दिन और रात खड़े रहेंगे। थैंक यू। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मिरान ब्लॉक इकबाल टाउन में पीएचए एम्प्लॉयज़ यूनियन का इजलास हुआ। एम्प्लॉयज़ यूनियन पीएचए की जानिब से सीनियर वज़ीर मियां मोहम्मद असलम इकबाल, चेयरमैन पीएचए इंजीनियर यासिर गिलानी, वाइस चेयरमैन ज़िशान रशीद और डीजी पीएचए ज़िशान जावेद का 50% अलाउंस लगाने पर शुक्रिया अदा किया गया। डेली पेड वर्करों को कन्फर्म करने की दरख्वास्त की गई। इजलास में आने वाले रेफरेंडम के बारे में मुशावरत की गई। इजलास में पीएचए एम्प्लॉयज़ यूनियन के ओहदेदारान चेयरमैन नवीद हयात मलिक, सदर मुश्ताक भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मलिक खालिद खोकर, चीफ ऑर्गेनाइज़र मकबूल अहमद और फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम बुटालवी ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान ने रुकन असम्बली यधिष्ठिर राज चौहान के हमरा स्पीकर चैम्बर में दिवाली का केक काटा और दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब सरकार और तहरीक इंसाफ हिंदू बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा कि हम वतनों की खुशियों में शिरकत से मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी में इजाफा होता है। आईन पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। दिवाली का त्यौहार इस अज़्म को दोहराने का मौका देता है कि हम मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दें। स्पीकर चैम्बर में दिवाली केक काटने की तकरीब में पीटीआई अक़लियती रहनुमाओं के अलावा रुकने पंजाब असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती अमूर सरदार महेंद्र सिंह पाल ने शिरकत की। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। एसपी कैंट ईसा सुखेरा ने करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ करने पर सब इंस्पेक्टर अकबर खान इंचार्ज चौकी मिनहाला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। शहरी तजमल हुसैन की दरख्वास्त पर सब इंस्पेक्टर अकबर खान को नौकरी से बर्खास्त किया गया। अकबर खान सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज मिनहाला तैनात है। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुख्तलिफ चार्जेस पर 2 अलहदा इंक्वायरी अमल में लाई गई। पहली इंक्वायरी में अकबर खान को तनज़्ज़ुली के बाद ASI और दूसरी इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। एसपी कैंट ईसा सुखेरा का कहना है कि करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनाडा ने मसनूई जहानत के शोबे में टॉप 25 खवातीन की फहरिस्त जारी की है, जिसमें एक पाकिस्तानी निजात कैनेडियन खातून मारिया इब्रार भी शामिल हैं। टॉप 25 खवातीन की इस फहरिस्त में मारिया इब्रार 10वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हो गई। ये फहरिस्त बरतानवी इदारे रिवर्क की जानिब से जारी की गई है, जो कि एक मसनूई जहानत और डीप लर्निंग का कंटेंट प्रोड्यूसर अदारा है। मारिया इब्रार एक पाकिस्तानी
سائنسدان ہیں جو گزشتہ 14 برس سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور 2021 سے میٹا ریئلٹی لیبس میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اس جیسے کئی بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ برطانیہ میں ایک بار پھر سیاسی بحران بڑھنے لگا۔ وزیر خزانہ کے بعد وزیر داخلہ بھی مستعفی ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ نے کے خلاف ورزی پر عہدے سے برطرف کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کی جگہ پر گرانڈ شاپس کو نیا وزیر داخلہ بنا دیا ہے۔ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔